ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام متفق سے مسئلہ حل کرنے والے فہیم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی، لہذا اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا گیا، جو کہ سابقہ استبل انچارج حال ہی میں انتقال کر گیا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے مہنگے اور عزیز ترین گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا۔ استبل کے انچارج نے کہا کہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ سائس جانوروں کے متعلق مکمل جانکاری رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی، یہ گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پالا ہے۔ اجنبی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اجنبی نے کہا کہ جناب، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو یہ گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، اور جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ موصوف کے گھر اناج، گھی، بنے دمبے کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ اس کے تو وارے کے نیارے ہو گئے، ملکہ کے محل میں تعینات۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے ملکہ کے بارے میں رائے مانگی، تو مصاحب نے کہا کہ طور و اطوار سے ملکہ جیسی ہے، لیکن شہزادی تو نہیں۔ بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہوش و آواز بحال ہوا اور ساس کو بلوا لیا۔ معاملہ اس کے گوش و گزار کیا۔ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش سے ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا، تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے ایک بار پھر متاثر ہوا، بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دی اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ بادشاہ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ مصاحب کے تو وارے کے نیارے، اور یہ بادشاہ کے قریبی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تو اجنبی کو بلایا، اسے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چال و چلن بادشاہ والا۔ بادشاہ کو تاؤ آ گیا، جان کی امان دے چکا تھا، لہذا سیدھا والدہ کے محل جا پہنچا۔ والدہ سے معاملہ سارا گوش گزار کیا۔ والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی، تم کو پال کر بڑا کیا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے علم ہوا اور تم کیسے ان سب چیزوں کے متعلق جان پاتے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب کسی کو انعام دیا کرتا ہے تو ہیرے جواہرات موتی کی شکل میں دیتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی اشیاء عنایت کرنا، یہ اصول بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادات اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتی ہیں۔